خالق کائنات فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں پہ احسان عظیم کر دیا۔ پروردگارہ کون سا احسان ہے؟ تو نے ہمارے چلنے کے لیے زمین بچھائی، تو نے ہمارے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا نظام بنایا، تو نے درختوں کو پیدا کیا، تو نے ہمارے فائدوں کے لیے دریاؤں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا۔ پروردگارہ میرے جسم کے اندر، ہمارے وجود کے اندر تیری کروڑوں قسم کی نعمتیں ہیں، تو نے لاکھوں کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کا نظام چلایا۔ اللہ کون سی نعمت ہے جس کا میرے پروردگار تو احسان جتلا رہا ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیے احسان نہیں جتلایا، کان دیے احسان نہیں جتلایا، زبان دی اس میں قوت گویائی کا ملکہ رکھا، احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دی، انسانی آنکھ میں اکارڈنگ ٹو سائنس 36 لاکھ بلب جلتے ہیں، پروردگار نے یہ نظام دیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ایک موقع ہے خالق کائنات نے احسان جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر میں نے احسان عظیم کر دیا۔ پروردگارہ ذرا احسان تو بتلا، کون سا احسان ہے جو تو نے مومنین پہ کیا؟ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پروردگار کہتے ہیں میں نے ان میں اپنا رسول مبعوث کر دیا، اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا، اپنا وہ پیغمبر بھیج دیا جو امام الانبیاء ہے، جو ساری کائنات کا امام ہے، جو ہادی برحق ہے، جس کو دیکھنے والا عرابی سے صحابی بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن گیا، علی آیا حیدر کرار بن گیا، معاویہ آیا مہدی بن گیا، حسین آیا میرے محبوب پیغمبر کا نواسہ حسین جب بارگاہ رسالت میں آیا تو میرے محبوب پیغمبر نے اس کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ذرہ آیا رحمت مجسم کی بارگاہ میں تو ستارہ بن گیا۔ اور رحمت مجسم کے پاس جو لوگ آئے ہیں، جو رحمت مجسم کے ساتھی تھے، میرے محبوب پیغمبر کے وہ ساتھی، ان کے لیے شاعر کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ رحمت مجسم کی اس بیٹھک کا نتیجہ ہے، یہ رحمت مجسم کی اس شخصیت کا نتیجہ ہے، یہ رحمت مجسم کی اس حلم کا نتیجہ ہے، یہ رحمت مجسم کی اس شفقت کا نتیجہ ہے جو ان کے صحابہ پہ برستی رہی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پہ اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے۔ کیسے پاک کیا؟ وہ جو شرک کی گٹا ٹوپ طریقیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت عمر جب ایمان قبول کیا نا تو نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اللہ عمر کے سینے سے جتنی بھی ضلالت اور گمراہی تھی ہمیشہ کے لیے نکال کے اس کی جگہ پہ ایمان کو ریپلیس کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو آیت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کے گئے، یعلمہم الکتاب، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، والحکمہ، اور رحمت مجسم کا فرمان، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو سارا عالم جو ہے وہ جہالت کی طریقیوں میں ڈوبا ہوا تھا، گمراہیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ تو میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، آمنہ کے در یتیم کو اس کائنات میں بھیجا،